بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دے تو بلند آواز سے اذان دے، کیونکہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے جن اور آدمی یا اور کوئی آواز سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو حملہ کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے، جب صبح ہوئی اور اذان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنی تو سوار ہوئے، اور میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہوا۔ چلنے میں میرے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چھو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خیبر والے یہودی اپنی ٹوکروں اور کدالوں کو لے کر نکلے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد، قسم اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فوج سمیت آن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر آئے تو جو لوگ ڈرائے گئے ان کی صبح بری ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔